ٹی آئی کا بڑا اہم اعلان ہے اور وہ یہ ہے جی کہ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں عمران خان ہی امیدوار ہوں گے۔ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 33 سیٹوں سے خود ہی الیکشن جو ہیں وہ لڑیں گے۔ بخاری صاحب، کیسا لگا آپ کو خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ 33 نشستوں سے وہ خود ہی لڑیں گے؟ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی پارٹی میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا بندہ ہی موجود نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکے، یہ وجہ اس کے پیچھے یا پھر کچھ اور آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال سے آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی۔ دیکھیے، یہ روایت تو موجود ہے کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اس کی ابتدا کی تھی بھٹو صاحب نے، انہوں نے 5 جگہ سے الیکشن لڑا تھا، 5 جگہ سے جیت گئے تھے وہ، اور پھر دہرایا اس کو عمران خان صاحب نے جب وہ 7 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے، 8 پہ کھڑے ہوئے اور 7 پہ جیت گئے۔ لیکن اب یہ جو ان کا اعلان ہے، یہ اس میں یا تو بچپنا ہے، یا اس میں میچورٹی نہیں ہے، اور یا یہ بالکل جمہوریت اور آئین کی روح کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے یہ کہ آپ نے استعفے دیے، آپ کا خیال یہ تھا کہ اسمبلی گر جائے گی، اسمبلی ختم ہو جائے گی، نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ حکومت تھوڑی سی ڈٹ گئی، ان کا نہیں جناب ہم اس پہ ضمنی الیکشن کرائیں گے۔ پھر آپ نے دوسرا ظلم اپنے ساتھ یہ کیا کہ 2 اسمبلیاں جن میں حکومت بھی آپ کی تھی اور میجورٹی بھی آپ کے پاس تھی، وہ آپ نے تعلیل کر دی۔ اب ان کے الیکشن بھی ہونے ہیں، تو کیا پنجاب اسمبلی کی 422 سیٹوں پہ 442 سیٹوں پہ خان صاحب خود ہی لڑیں گے اکیلے الیکشن؟ کچھ بعید نہیں۔ فرض کریں وہ جیت جاتے ہیں 33 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور یہ 700 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی کی، سو واٹ دیٹ مینس ایک ریٹ وہ رکھیں گے، باقیوں پھر الیکشن ہوگا۔ بخاری صاحب دیکھیں، سمبولکلی وہ یہ کم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح ثابت ہوگی وہ ہوتی ہے کہ آپ خود بھی الیکشن جیتے ہیں اور آپ کی پارٹی میجورٹی ووٹ سے جیتے۔ یہ ایک بندے کے الیکشن لڑنے سے نہ میجورٹی بنتی ہے نہ پاپولیرٹی بنتی ہے، یہ مسنومر ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی خان صاحب کے ایڈوائزرز کون ہیں، کون ایڈوائز کر رہے ہیں خان صاحب کو اس قسم کی حماقتیں کرنے پر۔ ایونچولی تو ملک کا ہی نقصان ہے نا۔ یہ میں نے بہت محتاط لفظ استعمال کیا، حماقتیں، اس لیے کہ اس کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے۔ یا تو آپ پھر الیکشن لاز جو ہیں ان کو امینڈ کر لیں نا، آپ کہیں گے جی ایک آدمی لڑے گا اور 33 سیٹوں پہ وہ اکیلا کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرے گا۔ جو چیز ہو نہیں سکتی، جو چیز پریکٹیکل نہیں ہے، اس کی بات کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بخاری صاحب، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اس لا کو امینڈ کرے نا بھائی، گنجائش چھوڑی کیوں گئی ہے؟ اگر چھوڑی گئی ہے تو پھر خان صاحب تو پھر کسی بھی حد تک جائیں گے۔ الیکشن کمیشن امپلیمنٹر ہے، لیجسلیٹر نہیں ہے۔ لا میکنگ جو ہونی ہے وہ ہونی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہاں پہ پھر اس کو جو ہے وہاں پہ کریں تو تب ہے نا جب عمران خان صاحب جو ہے وہاں کی میٹنگیں اٹینڈ کریں۔ آپ کو یاد ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی، ایک پینل بنا تھا پورا، جس کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی فرد نے اٹینڈ نہیں کی تھی، اور یہی ہوا جب وہ حکومت میں آئے تو ان کی بلائی ہوئی کسی میٹنگ میں اپوزیشن نہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی درخواست دی جائے گی کہ جی یہ لا امینڈ کیا جائے؟ میرے خیال سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے یا کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کورٹ میں جائے گا پٹیشن لے کے، اور وہ کورٹ پھر اس کے اوپر ورڈکٹ جاری کرے گی کہ بھائی یہ معاملہ آپ اسمبلی کے اندر جا کے طے کریں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا سوچیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جیت گئے 33 سیٹوں پر، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ایک سیٹ ہولڈ کریں گے اور 32 پر پھر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ ایک ایسا ملک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ لگژری افورڈ کرنے کے لیے سرمایہ ہے کہ وہ 33 سیٹوں پر 3 دفعہ الیکشن کرائیں؟ یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے، خان صاحب کے ایڈوائزرز کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ اسد عمر صاحب ہیں، چاہے وہ شیخ رشید ہیں، چاہے وہ شبلی فراز ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا شہر 33 سیٹوں پہ لڑے گا، سب احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ کسی کو ادراک ہی نہیں ہے کہ آئین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، الیکشن لا کیا کہتے ہیں، ٹریڈیشن کیا کہتی ہے، روایت کیا کہتی ہے۔ اگر یہ پاگل پن جاری رہا، آپ دیکھیے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی باتوں کو جواز بنا کے الیکشن ڈیلے ہوتا رہے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرض کریں میں نے کہا نا کہ الیکشن ہو گئے، آپ 33 پر جیت گئے، اوکے، پھر آپ 10 دنوں کے اندر ایک سیٹ اپنے پاس رکھیں گے، پھر نئے الیکشن کا اعلان ہوگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ who are you fooling؟ او بھائی 8 مہینے کے بعد تو ویسے ہی جنرل الیکشن ہونے والے ہیں نا، تو پھر یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ who are you fooling؟ you are fooling yourself۔ اور بہتری کی امید نہ رکھیں، جس ضد پر خان صاحب اڑ گئے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے۔ دنیا جہان نے انہیں سمجھایا
اپوزیشن نے ان سے کہا کہ آپ اسمبلیہ تحلیل نہ کریں. ان کو ان کے الائز نے بتایا, چودھری پرویز الہی کے بیانات تو آپ کو یاد ہونے چاہیے نا, ان کا نہ کریں گے, لیکن ان کی چونکہ ضد تھی لہذا انہوں نے کر کے چھوڑا. نتیجہ یہ ہے کہ اب پناہ گزین ہونے کے لیے دوسری جگہ کی تلاش ہے. ہم نے سنا یہ ہے کہ یا وہ مظفر آباد جائیں گے جہاں ان کی حکومت پی ٹی آئی کی, یا گلگت بلتستان میں جائیں گے. یار یہ کوئی زندگی ہے؟ از دیٹ پولیٹیکل وزڈم؟ ڈو یو تھنک دس از واٹ دا اسٹیچر آف اے فارمر پرائم منسٹر شوڈ بی؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھرے کھا کے, اور آپ کو 2 مہینے ہو گئے ہیں, مہینہ ابھی آپ مزید لینا چاہتے ہیں. تو یہ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کسی کو نہیں بنا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ شوکت خانم کیوں آئے تھے اتنی دور, اور آپ سرکاری اسپتال کیوں نہیں گئے. سب کو پتہ ہے کہ وہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کے نتیجوں میں بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ قوم بیوقوف ہے, یہ جاہل ہے, یہ ان پڑھ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو. بخاری صاحب, صوبائی اسمبلیوں کا بھی معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں جو ہے وہ الیکشن ہونی چاہیے. وزیر قانون صاحب بھی اس منطق کے ساتھ ہیں کہ آئین میں نگران حکومتوں کی مدت بڑھانے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. صرف ان کی ذاتی رائے نہیں ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ہے اس کی. ان کا آئین میں ہے. 2 چیز نہیں, انہوں نے جواب یعنی یہ بتا بھی دیا کہ کن صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. اکنامک ایمرجنسی ہو, یعنی معاشی صورتحال بہت خراب ہو, جو کہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے, وہ ہو رہی ہے. تو آئین جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ ایک دفعہ بیٹھ کے ریویو کریں, اور ایسے فیصلے کریں جو آئین کی بھی روح کے مطابق ہوں اور جمہوری روایات کی بھی روح کے مطابق ہوں. یہ بادشاہ کی طرح سے جو دل میں آ جائے یا جو خواب دیکھ لے کوئی, اس کے مطابق فیصلے. یہ تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑے گا, کیونکہ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن نوٹس جاری کر دیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے مان بھی لیا نا, جب انہوں نے کہا کہ جی 90 دن میں الیکشن کروں گا, ہاں جی آئین تو یہی کہتا ہے, لیکن آئین یہ اجازت بھی دیتا ہے. پھر انہوں نے وقت مانگ لیا جو کہ انہیں دے دیا گیا کہ جی میں دوبارہ پیشی پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے ایگزیکٹلی. میں نے جیسا کہا کہ وہ آئیں گے عدالت میں کہیں گے جی ہاں ہم 90 روز میں کرائیں گے, اینڈ سبسیکوئنٹلی جون ڈیولپمنٹ ہوگی صورتحال میں, اس کے مطابق وہ سٹانس لے لیں گے. نہیں جناب ابھی تو نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب کا بھی معاملہ آپ کو لال حویلی سیل ہوئی, پھر ڈی سیل ابھی ہو گئی, لیکن ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیس پر نہیں, میری درخواست پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اندر گئے تھے. تو کیسا وہ میرے خیال سے اس پر انہیں فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہہ لیں, ان کے سٹوجز کے طور پر گئے تھے یہ کورٹ میں. کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ ثاقب نثار صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو, میں ابھی تو خیر جوار رحمت میں نہیں کہہ سکتا, ابھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, لیکن یہ کہ انہوں نے کہہ کے کہا تھا کہ آپ اپیل کریں, میں ابھی فیصلہ کر دوں گا آپ کے اوپر. اور جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر جو جوتم پزار ہوئی ہے آپ تصور نہیں کر سکتی اس کا. علی احمد کرد جیسا سینئر سیزنڈ جو یعنی جورسٹ ہے, اس نے کہا میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اس قسم کا فیصلہ لکھا ہے کہ بات پاناما سے شروع ہو اور اقامہ پہ آ کے ختم ہو جائے. تو یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا, اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, ان کو شرمندگی ہونی چاہیے اس بات کی.